السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ کے سامنے ویڈیو کے ذریعے سے آنے کا مقصد یہ ہے، گزشتہ روز آپ نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا، ہمارے پورے شہر نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک معصوم نوجوان کا دن دہاڑے چھوٹی سی معمولی بات کے اوپر جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کے اندر اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا جو تو آخری دن ہے زندگی کا۔ چھوٹے سے جھگڑے کے اوپر ایک جان چلی گئی، ایک نوجوان کی قتل ہو گیا۔ تو یہ واقعہ اورنگ آباد میں اور محلے کے اندر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے دوستو، اس سے پہلے بھی کتنے ایسے نوجوان ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، چھوٹے چھوٹے جھگڑے کے اوپر سے جو ہے تو ایک دوسرے کا قتل کر دیا گیا، جان سے مار دیا گیا۔ تو میرا آج یہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سامنے آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس طریقے سے ہمارے بے قصور نوجوان کب تک اپنی جان دیتے رہیں گے، کب تک اس طریقے کے قتل و غارت گیری کے معاملے ہوتے رہیں گے، اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ ایک تو نوجوانوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے تو کس جانب اپنی زندگی گزار رہے، کون سے ٹرینڈ کے اندر آپ اپنی زندگی گزار رہے، کس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں آپ؟ ہمارے آئیڈیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نہ کہ جو ہے کوئی اور دنیا کے کوئی دوسرے لوگ ہیں۔ نوجوانوں میں آج دیکھنے میں آ رہا کہ بے روزگاری بڑھتے جا رہی، نشہ بہت زیادہ عام ہوتے جا رہا ہے، غربت فرصت ہمارے مسلم نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ آج دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ایک دوسرے کی جان کے پیاسے، خون کے پیاسے کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبر کی تلقین نہیں کی؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبر کرنے کا سبب نہیں سکھایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے نا، کیوں آپ جو تو نبی کو فالو نہیں کر رہے آج؟ ہمارے نبی کو جو تو نبی کی سیرت طیبہ پہ آپ زندگی کیوں نہیں گزار رہے؟ آپ کو یاد ہوگا بڑھیا کا واقعہ تو آپ نے سنے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے جاتے تھے تو وہ بڑھیا روزانہ پابندی کے ساتھ اپنے گھر کا کچرا جمع کرتی تھی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتی تھی۔ قربان جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، آپ جو ہے تو اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ لیکن وہی بڑھیا ایک دن بیمار ہوئی تو کچرا نہیں آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر اس کے گھر کے اندر چلے گئے۔ جا کر آپ نے دیکھا تو وہ بڑھیا بیمار تھی، آپ نے اس کی عیادت کی، اس کا حال چال پوچھا، خیر خیریت پوچھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر اس بڑھیا نے جو ہے تو اسلام قبول کر لیا۔ آج کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمارے اسلام سے دور بھاگ رہے، لوگ جو تو مسلمانوں سے دور بھاگ رہے، مسلم بستیوں میں جو ہے تو کوئی رہنا نہیں چاہتا۔ یہ بے راہ روی کا شکار ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے محلے جو ہے تو کیوں بدنام ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے میرے دوست؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ رونے کا مقام ہے آج۔ کیا ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے جو تو ان کی تربیت میں کسر چھوڑی، کہ انہوں نے ان کا جو تو خیال نہیں رکھا؟ یا پھر جو تو ہمارے شہر کے اور امت کے جو ذمہ داران ہیں، علماء ہیں، رہبران قوم ہیں، اسی طرح سے جو ہے فلاحی تنظیمیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، کون ہے یہ سارے حالات کا ذمہ دار؟ یا پھر پولیس انتظامیہ ہے، یا جو ہے گورنمنٹ کی ایجنسیز ہے؟ کون ہے ان حالات کا ذمہ دار؟ ان حالات کا ذمہ دار ہم خود ہیں۔ چھوٹی سی جھگڑے کی وجہ سے ایک مارنے والا جو ہے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا اور مرنے والا دنیا چھوڑ کے چلے جاتا، اس کے وجہ سے ان کے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی، اس ماں کے اوپر کیا بیتتی جس نے 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھ کے تکلیف پہ تکلیف سہ کر جو ہے تو اس کو جنا اور اس کو پال پوس کے بڑا کیا۔ اس باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوں گی جس باپ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ہے تو زمانے کے دھوپ چھاؤ پریشانی مصیبت کے ساتھ جو ہے تو اپنے چھوٹے سے بچے کو بڑا کیا اور اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ کیا گزرتی ہوں گی ان بھائی بہنوں کے اوپر جن سے ان کا جو تو بھائی ان سے بچھڑ جاتا، اس بیوی کے اوپر کیا گزرتی ہوں گی جس بیوی کو جو تو بھری جوانی کے اندر جو تو بیوہ ہونا پڑتا، ان معصوم بچوں کو یتیمی کی زندگی گزارنا پڑتا۔ کیا قصور ہے میرے دوستوں؟ کیا قصور ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے،
اس کے لیے ذمہ دار ہر امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر فرد ذمہ دار ہے، امت ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ان حالات سے نپٹنے کے لیے ہم جو تو ایک لائے عمل ہم کو تیار کرنا پڑے گا۔ اس حادثے کے بعد مجھے شہر کے معزز لوگوں کے فون آئے اور محلے کے بھی کئی سارے بااثر افراد نے مل کر مجھ سے ملاقات کی اور مجھ سے اس مسئلے کے اوپر جو ہے تو اظہار افسوس کیا اور فکر جتائی کہ آنے والے وقت میں ہماری جو اولادیں ہیں جو آج بڑی ہو رہی ہے اور کل مارکیٹ کے اندر جو ہے تو ان کو جو تو آنا ہے تو وہ اپنی اولادوں کو لے کر فکر مند ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے اولادوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے تو ہمارے مسلم محلے بھی بدنام ہوتے جا رہے اور ہماری قوم جو ہے تو بدنامی کے راستے پہ جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے صرف معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے صرف اسٹیج پروگراموں تک ہم کو محدود نہیں رہنا چاہیے، نہ صرف جو ہے بیان بازیوں سے کام چلنے والا ہے، بلکہ پورے امت مسلمہ کو مل کر اور یہ جتنے بھی طبقے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین، یہ سب کی ذمہ داری ہے، دینی جماعتوں کی، فلاحی تنظیموں کی اور اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کی، سیاسی لیڈران کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پنپنے والی یہ جو برائیاں ہیں، یہ جو نشہ ہے، بے روزگاری ہے اور جہالت ہے، تعلیم سے ہماری دوری ہے، یہ غربت ہے، یہ سارے جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز سے ہم کس طریقے سے ان چیلنجز کو نپٹ سکتے ہیں، اس کے اوپر جو تو آج بیٹھ کر ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں تو اسی طریقے سے ہم ایک کے بعد ایک لاشیں جو ہے تو ہم اٹھاتے رہیں گے تو اس طریقے سے جو ہے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہونے والا ہے۔ تو میں آپ سبھی لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے تو آگے آئے اور اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، زمینی سطح پہ آج کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے امت کے کئی افراد جو فکر مند ہے، باصلاحیت ہے، ان لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئے اور مسلم ایریوں کے اندر جو سلم بستیاں ہیں وہاں پر کس طریقے سے ہم جو ہے امت کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ آج کے جو چیلنجز ہے، موجودہ دور جو ہے، جو دور ابھی چل رہا ہے، یہ ماڈرن دور ہے۔ اس ماڈرن دور کے اعتبار سے نوجوانوں کی کیا ضرورت ہے، اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو، اپنی محنتوں کو اپ گریڈ کر کے ہم زمینی سطح پہ کام کریں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نتائج ہم کو ملیں گے۔ نوجوانوں کو جو ہے تو تیار کرے، ان کی جو تو کاؤنسلنگ کرے اور پرشاسن سے ملاقات کر کے بھی پرشاسن کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر اور جو سوشل ورکر ہے اور سماجی خدمتگار ہے، سیاسی لیڈران ہے، اسی طریقے سے علماء ہے، مساجد کمیٹیاں ہے، دینی تنظیمیں ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں اور والدین ہیں، تو یہ سارے لوگوں کو لے کر ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، میری جتنی سوچ ہے، جتنی فکر ہے، اس اعتبار سے آج مجھے درد ہوا، ایک تکلیف محسوس ہوئی۔ برسوں سے جو ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان ایک کے بعد ایک جو ہے بات پہ ایک دوسرے کا قتل کر دے رہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، میرے بندو ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اگر میرے کنبے میں سے، میرے پریوار میں سے کسی ایک کا بھی قتل نہ حق تم کر دو گے تو سارے انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو اس بات کو ہم کو جو ہے تو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو تو اپنی قیمتی رائے، اپنے قیمتی مشورے اور جو لوگ صلاحیت والے ہیں وہ آگے آ کر کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم کو، ہمارا فون نمبر بھی یہاں پر موجود ہے، آپ ہمیں فون کر کے بھی جو ہے تو بات کر سکتے ہیں میسیجز کے ذریعے سے، اور خود ملاقات کر کے بھی جو ہے تو بات کر سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے بہت سارے افراد کی ضرورت ہے، ایک بڑے ٹیم ورک کی ضرورت ہے، اس کے لیے مساجد کی ضرورت ہے، مکاتب کی ضرورت ہے، دینی جماعتوں کی، فلاحی تنظیموں کی، سیاسی لیڈران کی، سوشل ایکٹیوسٹ کی بھی ضرورت ہے۔ تو سب مل کر کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے واسطے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کام کے لیے تیار ہو اور کوئی ایسا لائے عمل تیار کرے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے تو نوجوانوں کو ایسے آئیڈیل بنائے
کہ لوگ دیکھ کر جو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بستیوں کو دیکھ کر لوگ جو تو کہے کہ یہ جو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ صحابہ کے ماننے والے ہیں، یہ مسلم قوم ہیں جن کو دیکھ کر جو تو لوگ صحیح راستے کی طرف آئیں گے۔ تو ایسا ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ بنانے کے لیے آپ سب لوگ آگے آئیں، جس سے ہم ہمارے نہ صرف شہر کو، محلوں کو، بلکہ پورے ملک کو جو ہے تو ہم اپنی خدمات کے ذریعے سے سجا سکیں، سنوار سکیں اور ایک بہتر ملک، بہتر سماج بنانے کی کوشش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔